السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 70 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں۔ یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اچھائی سے، ویقبضون ایدیہم، اور باندھتے ہیں، بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ فنسیہم، بھول گئے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی تو فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر لعنت ہے اللہ کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ، وہ زیادہ سخت تھے، شدید تھے تم سے، قوتاً قوت میں، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور زیادہ کثرت میں تھے مال اور اولاد سے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور بحثیں کی تم نے اس کی طرح جس نے بحث کی، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے ضائع ہو گئے اعمال، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہوئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، عاد اور سمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین، اور ابراہیم کے قوم کی اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور الٹائی گئی بستیوں کی، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہ تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ منافقوں کی تمام حرکات کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کے بہت سارے پول کھلنے کے بعد، ان کی فیلنگز بتانے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، منافق مرد ہو یا عورت، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں، بعضهم من بعض، ان کا کام کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے، برائی پھیلاتے اور اچھائی سے منع کرتے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس طرح کا فیشن چلا سکتا ہے، کوئی اس طرح کا بک لکھ سکتا ہے جس میں برائی ہو، کوئی اس طرح کی ویڈیو بنا کے دے سکتا ہے نیٹ پہ، جیسا دور ہے اسی کے مطابق یہ لوگ برائیاں کرتے ہیں۔ تو برائی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، برائی کو خوبصورت بنا کے دکھانے والے لوگ۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکیوں کو باتیں کرتے ہیں، نیک لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، نیکی یا پھر دین کی جو ریچولز ہیں یا دوسری جو اللہ نے سنتیں اور سارا کچھ بتائیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ہلکا سمجھتے ہیں، ان کو بتایا جائے تو ہنستے ہیں آگے سے۔ جب بھی کبھی کسی کو تکلیف ہو اور اسے نماز روزے کا کہا جائے، وہ کہتا ہمیں یہ نہیں بتاؤ، کوئی اس سے آسان راستہ، کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو اللہ کے حکموں کو
اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک ہی چیز ہے، مرد ہوں یا عورت، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی کا دیتے ہیں۔ وہ یکبضون ایدیہم، اور ایک اور نشانی، اپنے ہاتھوں کو، قبض مٹھی کو بند کرنے کے لیے کہتے ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں۔ جیسے شروع میں ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں، اور جہاں ریاکاری ہو، دنیا کا دکھلاوا ہو، رسم و رواج ہوں، یا پھر اپنی من پسند کی جگہ ہو، وہ کوئی ہوٹلنگ کرنا ہو، سیر تفریح کرنا ہو، سب کے لیے ڈھیروں اکٹھا ہو جائے گا۔ خرچ بھی کر لیں گے، دل میں دکھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ہی خرچ کرنے کی بات آئے اللہ کی راہ میں، تب دل گھٹ جاتا ہے، تب بہت سارے حالات، پھر مشکلیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کی نشانی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ کو بھول گئے، بھولے نہ ہوتے تو یہ کیسے کام کرتے؟ جو انسان برائی کا اشاعت اسے برا لگے، یا برائی کا پھیلنا اسے اچھا لگے، اچھائی کا پھیلنا برا لگے، اور برائی کو پھیلانے والے بن جائیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں، تو یہ اللہ کو بھولنے والے ہی کام ہے نا۔ کوئی کہیں میں مسلمان ہوں، میں نیک ہوں، میں مومن ہوں، پھر بھی یہ کام کرے تو اس کے دعوے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے محاورتاً اللہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں گے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا، اور یہاں ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گیا۔ بے شک انہیں دنیا میں کھانے پینے رہنے کے لیے سب کچھ ملتا رہتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی تو باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، یہی تو پھٹ کے رہتے ہیں، یہی تو مل جل کے نہیں رہتے، یہی تو معاشرے میں فساد ڈالتے ہیں۔ کیونکہ یہ شروع میں ہی اللہ نے سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا، پھر ایک دو آیتوں میں کافروں کا، اور پھر مسلسل 11 آیتیں منافقوں کی ڈیفینیشن بتائی شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں، اور یہاں بھی وہی کوالٹیز ان کی بتائی گئی ہیں کہ وہ بھی فاسقین، ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، یہاں بھی فاسق کہا۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے بھی گھٹیا ترین نچلے درجے میں ہوں گے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اپنی طرف سے وہ بڑے سمارٹ بنتے ہیں دنیا کو دھوکہ دے کے، یا دنیا کے اوپر اپنی دولت کا خمار دکھا کے، اور دنیا کے آگے بڑے بڑے رسم و رواج کر کے۔ اور اب تو یہ شو کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے، کیا کوئی گھر میں کتنا خرچ کرتا ہے، کیسے وہ اسراف کرتا ہے، کیسے اس کو شو آف کرتا ہے، یہ سب اب ایزیلی سب کو دکھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ کا ان منافق مردوں اور عورتوں سے، اور کافروں سے بھی، جہنم کی آگ کا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان پہ اللہ کی لعنت اور اس کا ہمیشگی والا عذاب ہوگا۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے، اس کی مصیبت کب ختم ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے، کتنی قوموں کے اللہ نے حالات بتائے اور آخر تک بتاتے رہیں گے، جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون؟ اتنا ان کو غرور ہو گیا تھا اپنی طاقت پہ، اپنے مال اور اولاد پہ، اپنی دنیا کے ملنے پہ، اپنے قد کاٹ پہ، اپنی ساری جو دنیا کی چیزیں ان کو ملی ہوئی تھی، ان کا خیال تھا کہ ہمیں تو کوئی بربادی نہیں کر سکتا، تو ہمیں کون تباہ کر سکتا، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون؟ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں جیسا تمہارا بھی حال ہوگا تمام منافقوں، جن کو تم سے پہلے میں نے بہت کچھ دیا، انہوں نے اپنے مقدر کا اٹھا لیا، کھا لیا،
استعمال کر لیا، دکھا لیا لوگوں کو، تم بھی دکھا لو، تم بھی استعمال کر لو، تم بھی فائدہ اٹھا لو۔ كما استمتع الذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تم سے پہلے اپنے نصیب کا، اپنے مقدروں کا کھایا، کیونکہ کوئی بھی اپنے مقدر اور نصیب سے زیادہ تو لے ہی نہیں سکتا۔ کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے تو آزماتا ہے، کم دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے۔ کوئی کس پیمانے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور کیا شو کرتا ہے اور کیا اس کی نیت، کیا اس کی فیلنگ ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ سب جو تم سے پہلے تھے نا، بہت کچھ انہیں بھی ملا ہوا تھا، بڑے غرور میں آ گئے تھے وہ بھی۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور وہ بھی انہی باتوں میں، بحثوں میں پڑ گئے جن میں تم پڑ گئے۔ انہوں نے بھی وقت کا ضیاع کیا، انہوں نے بھی اپنی ساری صلاحیتوں کو برے کاموں میں لگایا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے، آخر میں بھی خسارہ۔ تو انہوں نے کچھ اچھا بھی کیا تھا اگر زندگی میں، کسی اچھے راستے میں بھی خرچ کیا، کوئی کوالٹیز کو اچھے راستے میں بھی لگایا، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان اللہ آخرت پر نہیں تھا۔ ان کا سارا زندگی تو دھوکوں میں گزری، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، نبی کو دھوکہ دیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، فسق میں زندگی گزاری۔ تو اچھے اعمال، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے اچھی نیت، عقیدہ صحیح اور سنت کے مطابق یہ سارا کچھ ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ سارا کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، پھر ان کے اچھے اعمال کو بھی کوئی وزن نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا گھاٹا ہے ان کے لیے، ویٹ ہی نہیں ہوگا نا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی ہوگا، بے وزن ہو جاتا ہے وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں، اور بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے صحابہ کی ہنسی آئی تو آپ نے فرمایا یہ پنڈلیاں جن کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو نا، میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں۔ تو ہمارے ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی، جیسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسی خلوص سے ہم کرتے ہیں اسی کے مطابق، اور پھر ہمارے جسم بھی جو اللہ کی راہ میں لگتے وہ بھی چاہے دیکھنے میں کتنے ہلکے ہوں، اللہ کی نظر میں بڑے اہم اور وزنی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا ایسی باتیں کرتے وقت، ایسی حرکتوں سے انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم سے پہلے وہ لوگ تھے۔ کتنی ہیں ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی، قوم نوح تھی، عاد تھی، سمود تھی، قوم ابراہیم، اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں۔ اگر وہ قوتوں والے تھے تو کیسے انہیں ختم کیا اللہ نے، کسی کو ہوا سے، کسی کو چیخ سے، کسی کو زلزلے سے، والمؤتفقات، اور کسی کو زمین سے اٹھا کے الٹا کر دیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کو ویسے ہی نہیں مارا، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے، واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے اہمیت ہی نہ دی، جیسے یہ اب میرے نبی کو اہمیت نہیں دے رہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو پھر اللہ نے نہیں ان پر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ظلم ان کا خود اپنی جانوں پر تھا۔ تو کبھی بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں مشکلوں میں، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اعمال میں کچھ ایسا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ آزماتے بھی ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، لیکن اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فمن نفسک، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہاری اپنی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو دیکھنا ہے، اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنا۔ اللہ سے گلے شکوہ کسی صورت میں نہیں بنتا، کیونکہ جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس کے مقابلے میں ہم کرتے کیا ہیں۔ کسی کو کہو نا دن کے 2 گھنٹے عبادت ہے تو وہ گننے لگ جاتا ہے، اتنے منٹ فلاں نماز کو، اتنے منٹ فلاں، 2 گھنٹے کہاں لگتے ہیں، چلے جی 2.5 گھنٹے لگتے ہوں گے، اور 24 گھنٹوں میں تم 2.5 گھنٹے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، اور 24 گھنٹے ہر لمحے تم اس کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہو۔ گنو ذرا اس آکسیجن کو جو تم استعمال کرتے ہو،
جو تم بغیر کسی مشقت کے یوز کیے جا رہے ہو. کسی ایک انسان کی آکسیجن اس کو دینی پڑ جائے تو 20 سلنڈر لگ جاتے ایک دن میں. کتنے کروڑوں کی آکسیجن ہم زندگی میں استعمال کر جاتے ہیں. اتنے کروڑ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دینے کے لیے تو ہم بہت کم ہیں. ہم تو خیر خواہی بھی نہیں دیتے، اچھی نیت بھی نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، اچھا مشورہ نہیں دیتے، پیسہ تو دور کی بات ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگیوں کو بامقصد بنائے اور ہماری نیتوں کو، ہماری معاملات کو خالص کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.